بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ آج 24 ستمبر 2019 ہے، سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی سعودی عربیہ کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے۔ گوگل نے ڈوڈل سعودی پرچم سے سجا دیا۔ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر سرچ انجن گوگل بھی خوشیوں میں شریک ہوا اور اپنا ڈوڈل سعودی عرب کے پرچم سے سجا دیا۔ گوگل کے ڈوڈل پر سعودی عرب کا پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہراتا نظر آ رہا ہے۔ اس ڈوڈل پر کلک کرتے ہی سعودی عرب کے قومی دن کے حوالے سے مختلف مضامین، تصاویر اور ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ڈوڈل صرف سعودی عرب میں گوگل صارفین کے لیے ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ سرچ انجن پر قومی دن کی مناسبت سے سعودی عرب کا پرچم لگانے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ گوگل بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہے۔ واضح رہے کہ سرچ انجن گوگل مختلف ملکوں کے قومی دن اور معروف شخصیات کے ایام کی مناسبت سے خوبصورت ڈوڈل تخلیق کرتا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ گوگل نے 2017 میں ڈوڈل کو سعودی عرب کے مختلف ثقافتی ملبوسات سے سجایا تھا، جس میں توب اور عبایا شامل ہیں۔ 2018 میں ڈوڈل پر سعودی عرب کا پہلا ڈاک ٹکٹ لگایا گیا تھا۔ شیر کے ساتھ گھومنے والا شہری گرفتار۔ جدہ پولیس نے عوامی مقامات پر شیر کے ساتھ گھومنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ شہری کے خلاف پولیس نے قانون شکنی کے الزام پر مقدمہ درج کر لیا۔ جدہ شہر کی اہم شاہراہ پر شیر کو دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق جدہ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک شخص شیر کے ساتھ عوامی مقامات پر گھوم رہا ہے، جس سے لوگوں میں خوف ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کو دیکھ کر سعودی شہری نے اپنے پالتو شیر کو گاڑی میں سوار کرایا اور فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ شیر کو بلدیہ کے حیوانات کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص ادارے کے اہلکاروں کے سپرد کر دیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق خوفناک درندوں کو خواہ وہ پالتو ہی کیوں نہ ہو، اس طرح عوامی مقامات پر لے جانا خلاف قانون ہے اور ایسا کرنے والوں کے لیے سزا مقرر ہے۔ دوسری جانب تحفظ حیوانات کمیٹی کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق درندوں کی پرورش، ان کی تجارت اور انہیں سرعام لے کر گھومنے پر پابندی ہے۔ ایسا کرنے والوں پر قانون کی شق نمبر 3 برائے تحفظ حیوانات کا اطلاق ہوتا ہے۔ کمیٹی کے مطابق کوئی بھی شہری یا غیر ملکی اگر کسی ایسے واقعے سے آگاہ ہے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر متعلقہ اداروں کو اس کے بارے میں اطلاع فراہم کرے تاکہ خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں لایا جا سکے۔ ٹویٹر پر شاہ سلمان کا قومی دن پر پیغام۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر پہلی بار اپنی روایت تبدیل کی۔ ہر سال ریڈیو اور ٹی وی سے قوم کے نام ان کا پیغام نشر کیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات یہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے روایت تبدیل کرتے ہوئے ٹویٹر پر قوم کے نام پیغام جاری کیا۔ شاہ سلمان نے ٹویٹر پر تحریر کیا کہ ہم اس بات پر اللہ کی جتنی حمد و ثنا بیان کریں کم ہے کہ اس نے ہمارے وطن کو حرمین شریفین کی خدمت کا اعزاز بخشا اور اس نے ہمیں عزت و طاقت عطا کی۔ اس نے ہمیں پاکیزہ اقدار سے نوازا۔ اس نے ایسی قوم بخشی جسے ہم اپنے ہم وطن ہونے پر ناز ہے۔ شاہ سلمان نے قومی دن پر اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ ہمارا قومی دن اپنی تاریخ پر فخر و منزلت کے اظہار کا دن ہے۔ یہ اقوام عالم کے درمیان سعودی عرب کا مقام اور رتبہ اجاگر کرنے کا دن ہے۔ ہمارا قومی دن ترقی اور خوشحالی سے معمور روشن کال کے لیے آرزوؤں کے اظہار کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اپنے عزیز کی حفاظت کرے اور یہاں ہمیشہ امن و استحکام برقرار رکھے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ٹویٹ کو عرب اور مسلم ممالک میں زبردست پذیرائی ملی۔ ٹویٹر کے صارفین نے سعودی عرب کے حوالے سے فخر و منزلت کے جذبات کا اظہار کیا۔ شاہ سلمان کے اس ٹویٹ کو 1 گھنٹے میں 1 لاکھ مرتبہ ری ٹویٹ کیا گیا، جبکہ 1,25,000 کمنٹس دیے گئے۔ جازان کی سڑکوں پر خواتین کا ڈرائیونگ سکول۔ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملے 1 برس گزر چکا۔ اس عرصے میں متعدد شہروں میں خواتین کے لیے ڈرائیونگ سکولز بھی کھولے گئے۔ کئی شہر ایسے ہیں جہاں سکول نہیں کھولے جا سکے۔ جازان شہر میں گاڑی چلانے کے حوالے سے خواتین کے شوق کو دیکھتے ہوئے سڑکوں پر گاڑی چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ مشرقی ریجن کے جازان شہر میں
ایک سعودی خاتون حنان عبد الرحمان نے خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے کے لیے سڑکوں کو ڈرائیونگ سکول کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ اب تک 1280 خواتین کو ڈرائیونگ سکھا چکی ہیں۔ سبق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے حنان عبد الرحمان نے کہا کہ متعلقہ ادارے سے کئی مرتبہ درخواست کی کہ اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے، تاہم ہر بار درخواست کسی نہ کسی وجہ سے مسترد ہو گئی۔ حنان عبد الرحمان کے مطابق جازان میں ڈرائیونگ سکول نہ ہونے کے باعث کئی خواتین ابھی تک گاڑی چلانے کا شوق دل میں لیے اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ کب سکول کھلے اور وہ اپنا شوق پورا کر سکیں۔ انہوں نے کہا ڈرائیونگ سکول نہ ہونے سے خواتین کو فیلڈ میں ڈرائیونگ سکھانا شروع کی، جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے۔ جازان شہر میں سکول نہ ہونے کے باعث ڈرائیونگ کی شوقین خواتین اب حنان عبد الرحمان سے رجوع کرتی ہیں، جو انہیں بہتر طریقے سے گاڑی چلانا سکھاتی ہیں۔ حنان عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کو نہ صرف ڈرائیونگ سکھاتی ہیں بلکہ انہیں ہنگامی حالات میں پیش آنے والے واقعات سے نمٹنے کی بھی تربیت دیتی ہیں۔ خواتین کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اچانک کسی گاڑی کے سامنے آ جانے، تیز رفتار گاڑی کے گزرتے وقت ڈرائیور کو کس طرح گاڑی پر قابو پانا چاہیے۔ اچانک پیش آنے والے اہم حالات کے بارے میں بھی نئی ڈرائیور خواتین کی ذہنی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ ہنگامی حالت میں اپنے حواس پر قابو رکھیں اور کسی بڑے حادثے سے بچ سکے۔ ڈرائیونگ کے ساتھ خواتین کو ٹریفک سائرن کے علاوہ گاڑی میں معمولی خرابی کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ قومی پرچم کی توہین پر کیا سزا ہے؟ وزارت عدل و انصاف نے ایک دفعہ پھر واضح کیا کہ قومی اور شاہی پرچم کی توہین پر 1 سال قید اور 3000 ریال جرمانے کی سزا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت عدل و انصاف نے قومی اور شاہی پرچم کی توہین کرنے پر مقررہ سزا کے حوالے سے بتایا کہ کوئی بھی ملکی یا غیر ملکی قومی یا شاہی پرچم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ کسی بھی قسم کی قومی علامت یا دوست ملکوں کے پرچموں کی توہین پر بھی یہی سزا دی جائے گی، خواہ اس قسم کا جرم پبلک مقام پر ہو، انفرادی طور پر ہو یا پھر اجتماعی طور پر ہو۔ وزارت عدل و انصاف کے مطابق سعودی عرب یا دوست ممالک سے اظہار نفرت بھی جرم تصور کیا جائے گا۔ واضح رہے سعودی عرب میں قومی پرچم کے احترام کے قوانین نافذ ہیں۔ اس حوالے سے وزارت عدل و انصاف کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتتی۔ یاد رہے سعودی پرچم سوگ، قدرتی آفت یا کوئی بڑا سانحہ رونما ہو جائے اسے سررنگو نہیں کیا جاتا۔ اسے زمین اور گندے پانی پر رکھنے، ناپاک مقامات پر لے جانے یا پرچم پر بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ یہ پابندی قومی پرچم پر تحریر کلمے کے احترام میں کی جاتی ہے۔ ٹی شرٹس یا قمیضوں پر سعودی پرچم کا نقش بھی منع ہے۔ سعودی اسپورٹس حکام نے کھیلوں کے مقابلوں میں عوام کے لیے متبادل پرچم تیار کر رکھا ہے۔ چاندی سے نوٹ تک سعودی ریال کی کہانی۔ سعودی عرب میں ابتدا میں لین دین کے لیے کرنسی نوٹ کی بجائے چاندی کے سکے رائج تھے۔ حج، عمرے اور زیارت پر آنے والوں کو چاندی کے سکے بھاری مقدار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بڑی زحمت ہوتی تھی۔ زائرین حرم کی مشکل آسان کرنے کے لیے کرنسی نوٹ جاری کیے گئے۔ سعودی ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کے ہفتہ روزہ میگزین سیدتی کے مطابق سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے سب سے پہلے 10 ریال کا نوٹ جاری کیا، پھر 5 ریال اور آخر میں 1 ریال کا نوٹ متعارف کرایا۔ 1 ریال کے نوٹ کے بیچوں بیچ جدہ کے کنگ سعود محل کی تصویر بنی ہوتی تھی، جسے ان دنوں الخزم محل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1961 میں پہلی بار سعودی کرنسی نوٹ باقاعدہ طور پر جاری کیے گئے۔ یہ شاہ سعود بن عبدالعزیز کا دور تھا۔ نوٹ کے درمیان میں جبل نور اور دوسری جانب سعودی عرب کا مونو گرام دیا گیا تھا۔ سعودی کرنسی نوٹ کا دوسرا ایڈیشن 1968 میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے عہد میں جاری کیا گیا۔ اس کے درمیان میں وزارت خارجہ جدہ کی عمارت کی تصویر دی گئی۔ ریال کا تیسرا ایڈیشن شاہ خالد بن عبدالعزیز کے زمانے میں 1976 میں جاری کیا گیا۔ اس پر مکہ مکرمہ میں جبل نور کی تصویر دی گئی تھی، جبکہ دوسری جانب الزہران ایئرپورٹ کی تصویر لگائی گئی تھی۔ ریال کا چوتھا ایڈیشن شاہ فہد بن عبدالعزیز نے 1984 میں جاری کیا۔ اس پر پہلے اسلامی دینار کی شکل دی گئی۔ یہ منفرد ایڈیشن تھا۔ اس کے علاوہ پہلی بار 500 ریال کا کرنسی نوٹ جاری کیا گیا۔ اس کا مقصد لین دین میں زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کرنا تھا۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے 2007 میں 5واں ایڈیشن جاری کیا۔ اس کے ایک جانب پہلے اسلامی دینار اور دوسری جانب سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی کی عمارت کی تصویر دی گئی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 2016 میں ریال کا 6واں ایڈیشن جاری کرایا۔ اس نوٹ کے ایک طرف شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور دوسری طرف ربع الخالی میں واقع شبی آئل فیلڈ کا منظر دیا گیا۔
बाहा में बैन अवी शहद मेले की धूम। सऊदी अरब के बाहा रीजन में 12वां बैन अवी शहद मेला धूम मचाए हुए है। यहाँ सऊदी अरब के 30 से जायद अव्वल दर्जे के शहद साज अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। इनमें जनूबी कोरिया के बैन अवी शहद मेले मोन्डियाल से दुनिया के सबसे उम्दा शहद का अवार्ड जीतने वाला मकबूल बिन साद अल तलही भी शामिल है। सुबक न्यूज़ के मुताबिक अल तलही का कहना है कि उन्होंने मेले में ताइफ, मदीना और मक्का में तैयार होने वाले शहद के 3 नमूने पेश किए थे। तीनों को दुनिया का सबसे उम्दा शहद करार दिया गया। ये फैसला जर्मन माहिरीन ने शहद के तीनों नमूनों की जांच के बाद जारी किया था। अल तलही इन दिनों ताइफ में शहद साजों की अंजुमन के सरबराह हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब में आला दर्जे के कई शहद पाए जाते हैं। इनमें अल सिदर, अल तलहा, अल सिमर, अल सिलम, अल दहियान, कद्दाद अल सेफ़ी, अल सहा, अल बरसेम और अल रबई काबिल ज़िक्र हैं। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नई न्यूज़ के साथ। अगर आप इसी तरह सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं या फिर सऊदी अरब के रियाल का ताज़ा तरीन रेट हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल MJ स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।